اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ انفال کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کی آخری آیت میں مکافات عمل کا مقصد واضح کر دیا گیا تھا، جو کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل واضح کر دکھائیں کہ ہمارے لیے زندگی کی کون سی راہ طیب اور کون سی راہ خبیث ہے۔ طیب طرز عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے نزدیک پسندیدہ ہے اور اس پہ چلنے والا کامیابی کے ساتھ اپنی منزل پا لیتا ہے، جبکہ خبیث طرز عمل شیطانی راہ ہے، اس پہ چلنے والا گھاٹے کا سودا کر لیتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ انفال رکوع نمبر 5، جو کہ آیات 38 سے 44 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، کہہ دیں کفر کرنے والوں سے اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو مغفرت کر دی جائے گی اس کی جو ہو چکا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر وہ اعادہ کریں تحقیق گزر چکی سنت اولین کی۔ سب سے پہلا انڈرلائن لفظ ینتہو، منع ہو جائیں، دس از سلف، ہو چکا، پاسٹ۔ یعودو، پھر سے کریں، دے ری ایٹریٹ، مضت، ہو گزرے، ماضی، پاسٹ، پریسیڈڈ۔ حق کا انکار کرنے والوں سے کہہ دیں کہ اگر یہ اب بھی باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ جو کہ غفور رحیم ہیں ان کے سارے پچھلے کرتوت نہیں جتائیں گے بلکہ ان کے لیے سامان مغفرت پیدا کر دیں گے۔ بہرحال اس پیشکش کے بعد بھی اگر یہ لوگ وہی کچھ کرنے لگ جائیں جو پہلے سے کرتے آئے ہیں تو پھر ان کا انجام بھی بالکل ان لوگوں کی طرح ہوگا جو اصلاح کے اعمال کرتے رہے اور ان کے اوپر ماضی میں عذاب آئے، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو بھی کوئی برے کام کرتا ہے وہ اس کا خمیازہ ضرور بھگتتا ہے، اور اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی۔ سورہ فاطر آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے، پس تم ہرگز نہ پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی اور نہ ہی تم پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تعطل۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے لڑتے رہیں حتیٰ کہ نہ رہے کوئی فتنہ اور ہو جائے دین سارا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، سو اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ جو اعمال وہ کر رہے ہیں دیکھ رہا ہے۔ دایان حق کو اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک نبرد آزما رہنا ہے جب تک فتنہ و فساد کی آگ نہ ٹھنڈی پڑ جائے اور لوگ دین اللہ کے مطابق رہنے لگے۔ یہ لڑائی قول، قلم اور ہتھیار وغیرہ سب کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ بنیادی طور پہ اس لڑائی کا مقصد معاشرے سے ان اسباب کو دور کرنا ہے جو خرابی کا باعث بن رہے ہیں۔ اس کا مقصد نہ تو کشور کشائی ہے، نہ خام خواہ کا دنگا فساد ہے اور نہ ہی تباہی اور بربادی پھیلانا ہے، بلکہ اس کا مقصد معاشرے کے ناسوروں کو اس حد تک دبا دینا ہے جس کی بدولت ایک ایسی فضا پیدا ہو جائے جس میں لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں، وہ امن و چین کے ساتھ رہ سکیں اور اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگیاں
گزار سکے۔ اب اگر مخالفین حق اپنی حرکتوں سے باز آ جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر خام خواہ کی تعدی یا کوئی زیادتی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 192 میں ارشاد ہے، لڑو ان سے حتیٰ کہ نہ رہ جائے کوئی فتنہ اور ہو جائے دین اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، بس اگر یہ باز آ جائیں تو نہیں کو عدوان سوائے ظلم کرنے والوں کے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اگر وہ منہ موڑیں تو معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، بہت خوب مولا اور بہت خوب نصرت کرنے والا۔ مولاکم تمہارا دوست، تمہارا سرپرست، یور پروٹیکٹر، یور گارڈین۔ اب اگر یہ لوگ مغفرت کی اس پیشکش سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور فتنہ پردازی سے باز نہیں آتے تو ان کے خلاف یہ لڑائی جاری رکھی جائے۔ یہ آپ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ سے بڑھ کے کون حامی و ناصر ہوگا۔ سورہ الحج آیت نمبر 78 میں ارشاد ہے، اور جد و جہد کرو اللہ کی راہ میں جیسا حق ہے جد و جہد کرنے کا، اس نے چن لیا ہے تمہیں اور نہیں رکھی تم پہ دین میں کوئی تنگی، ملت تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی، اسی نے نام رکھا تمہارا مسلمان اس سے پہلے اور اب بھی، تاکہ ہو جائے رسول تم پہ شاہد اور تم بنو شاہد لوگوں پہ، بس قائم کرو صلاۃ کو اور اپنائے رکھو طریقہ زکوٰۃ اور وابستہ رہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہی تمہارا مولا ہے، بس بہت خوب مولا اور بہت خوب نصرت کرنے والا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور معلوم رہے کہ جو بھی تمہیں غنیمت میں ملے کوئی شے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت داروں اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کا اور جو نازل فرمایا ہم نے اپنے بندے پہ یوم الفرقان کو، جس روز مڈ بھیڑ ہوئی دو جمعیتوں کی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ غنیمتم تم نے حاصل کیا، یو obtained، عام طور پر غنیمت کے معنی کسی جنگ کے نتیجے میں دشمنوں سے حاصل کیے گئے مال و اسباب کو قرار دیا جاتا ہے۔ یہ معنی اس لفظ کا صحیح مفہوم پوری طرح ادا نہیں کرتا۔ دراصل غنیمت سے مراد ہر قسم کا مال و اسباب ہے جس کے حاصل کرنے میں قوانین الہیہ کے مطابق تگ و دو اور کوشش شامل رہی ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 94 میں ارشاد ہے، تم تلاش کرتے ہو سامان دنیا کی زندگی کا تو اللہ تعالیٰ کے ہیں بکثرت غنیمتیں۔ اس آیت میں بیان شدہ قانون کے مطابق غنیمت کا 5واں حصہ یعنی 20% اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مند مسافروں کے لیے ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، جب تم قریبی کنارے پہ تھے اور وہ دور والے کنارے پہ اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِیعَاد، اگر تم باہم مقرر کرتے تو ضرور اختلاف کرتے میعاد میں۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اس لیے کہ چکا دے اللہ تعالیٰ معاملہ جسے ہو کر رہنا ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جس سے ہلاک ہونا ہے دلیل روشن پہ، اور جیے جس سے جینا ہے دلیل روشن پہ۔
وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہے، علیم ہے۔ بالعدوۃ الدنیا، قریب والا یا اپنی طرف والا کنارہ، نیئر سائڈ۔ تواعدتم، تم آپس میں مقرر کرتے، یو آر میوچلی اپوائنٹڈ۔ اس آیت کی شان نزول جنگ بدر بیان کی جاتی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے سامنے کفار کا لشکر اور ان سے نیچے ساحل کی جانب کفار کا ایک تجارتی قافلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ فرمایا تھا کہ اس وقت میدان کاردار میں موجود 2 گروہوں میں سے ایک ان کے ہاتھ لگا دے گا۔ اب اگر مسلمان اپنے طور پہ کوئی منصوبہ بناتے تو اس میں غلط فہمی اور اختلاف رائے کا امکان موجود رہتا۔ سورہ انفال آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، جب وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے ایک کا 2 طائفوں میں سے کہ وہ تمہارے لیے ہے، اور تم آرزو مانتے کہ غیر مسلح مل جائے تمہیں، اور ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حق کر دکھائے حقیقت کو اپنے کلمات سے اور قطع کر دے جڑ کافروں کی۔ اس منصوبے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کام کر ڈالنا تھا جو طے ہو چکا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ قیام حجت کے بعد ہلاک ہو، اور جسے جینا ہے تو وہ قیام حجت کے ساتھ جیے۔ اللہ تعالیٰ تو سمیع علیم ہیں، انہیں ہمارے بھی اور ہمارے دشمنوں کے بھی عزائم کی سب کی خبر ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب دکھایا ان کو تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیند میں تھوڑا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اور اگر دکھاتا تمہیں کثیر تعداد میں تو بزدلی کرتے تم اور تنازع کرتے اس معاملہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ علیم ہے ذات کی مرکزیت سے۔ منامے کا، آپ کی نیند، یور سلیپنگ۔ لَفَشِلْتُمْ، تم ضرور نامردی کرتے، حوصلہ ہار دیتے۔ شورلی یو وڈ ہیو لاسٹ کریج۔ سالم رکھا، محفوظ رکھا، کیپٹ یو سیف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت عملی کے تحت مسلمانوں کو ان کی نیند میں دشمنوں کی تعداد کم دکھائی، کیونکہ اگر وہ ان کی کثرت کو دکھاتا تو لوگ بزدل ہو جاتے، اور اس معاملے میں یعنی لڑائی کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگتے، لیکن اس نے انہیں سلامت رکھا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے غیب آسمانوں کے اور زمین کے، بے شک وہ با علم ہے ذات کی مرکزیت سے۔ وَيُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، جب اس نے دکھایا ان کو بوقت ملاقات تمہاری آنکھوں میں تھوڑا۔ وَيُقَلِّلَكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور ان کی آنکھوں میں تمہیں تھوڑا۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ چکا دے اللہ تعالیٰ معاملہ جس کو ہو کر رہنا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کے لوٹتے ہیں سب امور۔ جو قَلِّلَكُمْ، تمہیں کم کیا، تمہیں تھوڑا ظاہر کیا، لیسن جو۔ اس طرح دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو طے ہو چکا تھا۔ در حقیقت سب معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جو کوئی بھی چاہے اس سے فائدہ اٹھا کے رب کریم کی مغفرت حاصل کر سکتا ہے۔ دایان حق پہ لازم ہے کہ وہ کفر و باطل کے ساتھ جنگ جاری رکھیں یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور ایک ایسی فضا پیدا ہو جائے جس میں ہر کسی کا حقوق محفوظ ہوں۔ غنیمت کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مند مسافروں کے لیے ہے۔ قانون الہیہ کے مطابق جسے ہلاک ہونا ہے وہ قیام حجت کے بعد ہلاک ہوتا ہے، اور جس کو جینا ہے
وہ قیام حجت کے ساتھ جیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ کے مطابق عمل کی توفیق دیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔